سمجھا تھا، بیان کیا گیا تھا، جب بندہ رکوع میں جاتا ہے تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ گویا اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنی کمر جھکا دی ہے، اب جو آپ کا حکم ہو میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ پھر اللہ پاک چونکہ رحمت والی ذات ہے اس لیے وہ بندے کو معاف کر دیتی ہے۔ جب یہ مجدہ خوشخبری اللہ کی طرف سے معافی کا بندے کو روحانی طور پر، قلبی طور پر محسوس ہوتا ہے تو بندہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے قومے کی طرف اور کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، کہ جس بندے نے بھی رب کائنات کی حمد و ستائش کی ہے اس ذات اقدس نے سن لی اور قبول کر لی ہے۔ جس بندے نے بھی اللہ تبارک و تعالی کی حمد، تعریف، ستائش کی، رب کائنات نے سن لی اور قبول کر لی۔ تو جب امام یہ کہتا ہے تو مقتدیوں میں سے ہر ایک بندہ فوراً کہتا ہے ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار ساری خوبیاں، تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، گویا ہم بھی تیری تعریف کرتے ہیں تاکہ تو ہماری تعریف کو بھی سن لے اور اس کو قبول فرما لے۔ اب یہاں پر بندے نے اللہ کی محبت میں گم ہو کر کے اللہ کے اس بخشش کے شکرانے کے طور پر کہا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اگر جماعت کی نماز ہے تو وظیفہ تقسیم ہے کہ امام نے کہنا ہے سمع اللہ لمن حمدہ اور مقتدیوں نے کہنا ہے ربنا لک الحمد، اور اگر اکیلا بندہ ہے تو دونوں کہنے ہیں، اس نے سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہنا ہے اور ربنا لک الحمد بھی کہنا ہے۔ اور حدیثوں میں ان کے الفاظ مختلف ملتے ہیں، لہٰذا اگر کہیں کوئی لفظ اور بھی بول رہا ہے، کہہ رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے تو آپ اس پر معیوب نہ سمجھیں۔ ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی سمجھی سنی ہوئی ہیں کہ جو ہمارے کان میں پڑی ہیں، بس ہم نے سمجھا یہی دین ہے، اگر اس میں تھوڑی بھی رد و بدل ہمارے کان میں پڑتی ہے تو ہم فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا مبارکا طیبا، یہ سارے الفاظ حدیثوں میں موجود ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ ان میں سے کوئی لفظ بھی پڑھ رہا ہے تو اس پر کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اب جس وقت قومہ کرنا ہے تو قومے کے اندر ایک دفعہ اتنا سیدھا ہونا کہ جسم کا ہر انگ اور عضو جوڑ اپنی جگہ پر صحیح سالم آ جائے، یہ واجب ہے نماز میں، اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ اگر یہ نہ کیا اور نماز کے آخر میں سجدہ سہو بھی نہ کیا تو پھر نماز واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ پڑھنا لازمی ہوگی، پھر نماز نہیں ہوگی۔ یہ تعدیل ارکان ہے کہ ایک دفعہ آپ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں، پورا جسم بالکل اپنی جگہ پر، سر بھی، گھٹنے بھی، کمر بھی، ہر عضو اپنی جگہ پر سیدھا ہو جائے، یہ واجب ہے نماز میں۔ وہ نماز جو یوں ہوتی ہے فوراً اشارے کی طرح، وہ نماز کی شکل بن رہی ہے، وہ نماز نہیں ہوتی، اس میں بہت بندے کا نقصان ہوتا ہے۔ اب جس وقت آپ نے قومہ کر لیا، اللہ کا شکر کر لیا کہ رب کائنات نے میری حمد و ثنا سن لی اور قبول کر لی، تو پھر اتنا بندے پر اللہ کی نعمت کا استحضار ہوتا ہے کہ اچھا میرے جیسا گنہگار، میرے جیسا گھٹیا، میرے جیسا ہلکا پھلکا جس کی فون کی کال کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، میرے اللہ نے فوراً میری بات سن بھی لی، قبول بھی کر لی، حالانکہ وہ احکم الحاکمین، وہ بلند و بالا اور میں پستی میں ڈوبا ہوا، میں کتنا گندا، وہ کتنا پاک، اور اس نے میری منہ سے نکلی ہوئی حمد کو ایک آن میں، ایک لمحے میں سن بھی لیا، قبول بھی کر لیا۔ اچھا اتنا قدردان، تو بس اس کی محبت ایسی غالب آتی ہے کہ بندہ فوراً سجدے میں اللہ کے قدموں میں گر جاتا ہے۔
علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جامع الصغیر، اس کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی ہے، ان الساجد یسجد علی قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا رحمان کے پاؤں میں سجدہ کرتا ہے، وہ اللہ کے پاؤں پڑ جاتا ہے۔ تو گویا فوراً بندہ، جیسے کوئی بہت بڑا کوئی بندہ احسان کرے، خلاف توقع ہی نہیں تھی کہ اتنا بڑا احسان کر دیا اس نے، تو بندہ فوراً اس کے سامنے بچھ جاتا ہے اور اپنی پلکیں بچھا دیتا ہے۔ تو ایسے ہی بندہ جب اللہ کی حمد و ثنا و رحمت کو دیکھتا ہے تو پھر اس کے پاؤں پڑ جاتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے۔ تو قومہ واجب ہے اور اس کے بعد سجدہ یہ فرض ہے، اور پھر ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، اور اس کی اپنی حکمتیں ہیں کہ اللہ پاک نے اس میں کیا حکمت رکھی ہے۔ اور دونوں سجدے فرض ہیں، یاد رکھیے، دونوں سجدے الگ الگ فرض ہیں۔ اگر کسی نے بھول کر کے کوئی ایک سجدہ کسی رکعت میں کر لیا اور دوسرا نہ کیا، تو پھر اگلی رکعت میں، اس سے اگلی رکعت میں، اس سے اگلی رکعت میں 3 سجدے کرے گا کسی ایک رکعت میں، اور پھر سجدہ سہو بھی کرے گا، تو اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ تو گویا آج ہم نے قومے کا مسنون طریقہ پڑھا کہ نماز میں رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اور اس طرح کھڑا ہونا کہ پورا جسم اپنی جگہ پر آ جائے، اور کھڑی ہوئی حالت میں انسان ربنا لک الحمد کہے۔ سامی اللہ لمن حامدہ یہ اٹھتے ہوئے کہنا ہے، رکوع سے کھڑا ہوتے ہوئے کہنا ہے، اور کھڑی حالت میں کہنا ہے ربنا لک الحمد، یہ کھڑا رہے گا۔ اب جس وقت جھکنا شروع کرے گا، اب کہے گا سجدے کے لیے اللہ اکبر، اب یہ اللہ اکبر جھکتے ہوئے کہتا چلا جائے گا، اور سامی اللہ لمن حامدہ اٹھتے ہوئے کہا تھا، اور ربنا لک الحمد بالکل برابر سیدھا کھڑے ہونے کی حالت میں کہے گا۔ یہی اعلیٰ اولا اور زیادہ صحیح طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طریقے سے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔